بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں رہنا جانا چاہیے کہ افغانستان میں حالات نے دوبارہ کروٹ لی ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں نے اور بیانات نے، اس کے بعد نیٹو کے جو سربراہ جنرل سیکرٹری ہیں ان کے بیانات نے طالبان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب امریکہ سے اپنی زبان میں بات کریں۔ آج طالبان کی طرف سے ایک خط امریکی عوام کے نام جاری کیا گیا ہے، جس خط میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دوحہ میں مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ ہوا تھا، امریکی حکومت وہ معاہدہ پورا کرے گی اور مئی سے پہلے جو ہے وہ اپنی افواج کو یہاں سے نکال لے گی۔ ناظرین یاد رہے کہ 29 فروری 2020 کو دوحہ میں، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، یہ معاہدہ امریکن حکومت اور طالبان کے درمیان ہوا تھا، جس میں ایک شیڈول دیا گیا تھا قیدیوں کی رہائی کا، پھر اس کے بعد کہ مئی تک امریکہ جو ہے یہاں سے اپنے تمام جو فوجی وہ نکال لے گا۔ لیکن ہوا کیا، جو بائیڈن کے آتے ہی یہ معاملہ وہیں پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں طالبان کی طرف سے ابھی اطمینان نہیں ہے، اور جب تک طالبان کی طرف سے یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ وہ امن معاہدے کی پابندی کریں گے، اس وقت تک وہ اپنی مکمل فوج یہاں سے نہیں نکالیں گے۔ دوسری طرف جو بیان یہ جو جنرل ہیں جینیفر سٹولنبرگ، جنرل جین سٹولنبرگ، یہ بیلجیم میں برسلز میں انہوں نے، یہ نیٹو کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ بیان دیا تھا کہ اگر ان حالات میں نیٹو فورسز وہاں سے نکل گئیں تو افغانستان ایک جنت بن جائے گا دہشت گردوں کے لیے، اور اتنا خون بہے گا کہ پھر ان کے لیے یہاں دوبارہ امن ایک خواب بن کے رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، منگل کے روز ادھر قطر میں دوحہ میں ملا عبدالغنی نے، جو طالبان کے سیاسی قوت کے سربراہ ہیں، یہ خط جاری کیا تھا، جس کو ترجمان جو ہیں طالبان کے ڈاکٹر محمد نعیم، ان کی طرف سے ٹویٹر پہ یہ خط شیئر بھی کیا گیا ہے، جس میں امریکن عوام سے براہ راست مکالمہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 19 سالہ جنگ کے بعد فریقین کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا مذاکرات کی میز پر ہی ختم ہوگی۔ اب ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا ہے، تو آپ اپنے حکمرانوں پہ زور دیں کہ وہ اپنے معاہدوں سے، اپنی باتوں سے نہ پھریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایسی تباہی اس خطے میں آئے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، ہوگا کیا میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کے ثبوت آپ کو ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، 2 روز پہلے جو 100 ٹینکروں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں، آپ یہ جان لیجئے کہ یہ بلیک واٹر کی کارروائی ہے۔ اتنا آسان نہیں تھا اتنی سیکورٹی میں اس طرح کے معاملات کا ہونا، اور آج پھر ایک بڑے ذخیرے کو کہیں آگ لگنے کی خبر افغانستان سے ملی ہے۔ یہ جو پراسرار آگ لگنی شروع ہو گئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہی سلسلہ بیروت سے شروع کیا تھا اسرائیل نے، اور پھر ایران میں انہوں نے اس طرح حملہ کیا، اور اس کے بعد اور ایک دو اس طرح کی وارداتیں، دبئی میں بھی آگ لگنے کی وارداتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ سب کچھ اصل میں اسی جنگ کا حصہ ہے۔ عراق میں 20 ترکی باشندوں کا قتل، بہیمانہ قتل، جس میں سر میں گولیاں مار کے انہیں قتل کیا گیا، یہ بھی ناظرین کرام اسی جنگ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں جہاں اس پر یہ سرگرمی عمل تھی ماضی میں، آپ کے بلیک واٹر، عراق میں، افغانستان میں، پیچھے انہوں نے جب طالبان نے لڑائی تیز کی تو ان کو پھر خاموش کر کے بٹھا دیا گیا، اور دھماکوں میں خاصی کمی بھی اس سے آ گئی تھی، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ شعلوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔
اس خطے میں جو پالیسیاں ابھی تک بنی ہیں، اس خطے کے حوالے سے جو کچھ کہنے سننے میں آ رہا ہے، اس میں دور دور تک یہ بات دکھائی نہیں دے رہی کہ امریکہ یہاں سے آسانی سے نکلے گا۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، سی پیک جس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، اور تازہ ترین دھماکہ جس میں N10 جو سڑک بن رہی ہے پاکستان اور چین کے درمیان مل کے، جو 350 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو 1 یا 1.5 گھنٹے تک محدود کر دے گی، اور جس کے ابھی نقشے جاری ہوئے ہیں، تو انڈینز کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ جب یہ مکمل ہو گئی تو یہاں کیا صورتحال بنے گی؟ ناظرین کرام، اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو بچانے کے لیے اور گوادر منصوبے کو متحرک رکھنے کے لیے پاکستان اور چین نے پچھلے 1 ماہ میں کچھ انقلابی اقدامات کیے ہیں، جن پر عمل بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ ون آف دیم یہ سڑک بھی ہے، جس کی ہم نے آپ کو ویڈیو بھی آگے اس سے پہلے سنائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے پاکستان کے لیے، خاص طور سے کیونکہ پاکستان جب بھی کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی، اس کا عذاب پاکستان کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ دشمن کی یہی وہ پالیسی ہے جس نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اب تمام احتیاطی بالائے طاق رکھ کے براہ راست طالبان سے مذاکرات کریں۔ آج بھی کچھ پرانے جو گرگے ہیں وہ انہوں نے چکر لگانے شروع کیے ہوئے ہیں پاکستان کے وزارت خارجہ کے۔ آج بھی احمد شاہ مسعود کا ایک بڑا نمائندہ جو ہے وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ یہ لوگ پاکستان حکومت سے جوڑ توڑ کرنے کے لیے، ساز باز کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میں بار بار آپ کو بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی حکومت کو بھی یہ درخواست کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ خدا را آپ ان سے ملا ہی نہ کریں۔ یہ لوگ کیوں آتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ سازش ہے، عراق کی سازش ہے، CIA کی سازش ہے، تاکہ ہمارے اور طالبان کے درمیان غلط فہمیاں جنم لیں، اور اس مرحلے پر ہم طالبان کو ناراض کرنے کا رسک میرے بھائیوں نہیں لے سکتے۔ اس مرحلے پہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے وہ طالبان کے ساتھ یک جان یک قالب ہو کے کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے، چین اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ طالبان کی اہمیت کیا ہے، اس لیے اس نے ہر معاملے میں طالبان کو اہمیت دی ہے۔ وہ امریکہ کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اس نے طالبان کو اسلحہ بھی مہیا کیا ہے، طالبان کے ساتھ کچھ معاہدے بھی کیے ہیں مستقبل کے حوالے سے، اور یہ بات آپ کو اس دن معلوم ہوگی جس دن امارت اسلامیہ قائم ہوگی، تو آپ کو علم ہوگا کہ چین نے ان کے ساتھ اس سے پہلے کیا کیا معاہدے کر لیے ہیں۔ جو دنیا کی جن لوگوں نے دنیا میں حکومت کرنی ہوتی ہے، جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ وقت سے پہلے سوچتے ہیں۔ ہمارا تو اصول ہی ہے نا سیدھا کہ جب ہمارے سر پہ آ کے دھڑام سے کچھ گرتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ اس وقت گوادر کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستانی معیشت کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور انڈیا کی بہرحال یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے ایران کے جو اس کے سلیپنگ سیل ہیں ان کو لائیو کرے، ان کو ایکٹیو کرے، اور ادھر دہشت گردی بڑھائے۔ قریباً ہر دوسرے روز ایک دہشت گردی کا اہم واقعہ بلوچستان میں پیش آ رہا ہے۔ اگر آپ کا میڈیا اس کو نہیں دکھاتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے وزیرستان میں بھی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بہت تیزی آئی ہے، اور یہ جو ٹینکروں کے دھماکوں کا سلسلہ ہے، اس سے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اب بلیک واٹر باقاعدہ متحرک ہو چکی ہے۔ طالبان تو ان کا علاج کر لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے دہشت گردی پھر زور پکڑے گی، اور یہ ہمارے امتحان کی گھڑیاں ہیں۔ ہمیں اس مرحلے پر سنبھل کر، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ناظرین کرام، میرے چینل کے حوالے سے جو کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا چینل ہمیں واپس مل جائے۔
آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں. یہ بات وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارا چینل کمپرومائزڈ ہوا ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ حملہ کہاں سے ہوا تھا, کس نے کروایا تھا, سب باتیں ماہرین کے علم میں آ چکی ہیں. لیکن بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ وار کا زمانہ ہے. اس میں جنگ یہی ہوتی ہے, اگر وہ ایک مورچہ اس طرح گرا لیتے ہیں تو بہت بڑی فتح ہے ان کی. لیکن میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سرنڈر کروں؟ ہرگز نہیں. آپ نے جس طرح میرے لیے دعائیں کی, جس طرح نیک تمناؤں کا اظہار کیا, کئی ماہرین نے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کی, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کبھی میرے پاؤں میں انشاءاللہ لرزش نہیں پائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, نماز اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں, سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.